الرحمن الرحیم. جب ہم فارغ ہو گئے اور کس چیز سے فارغ ہو گئے؟ موجہات سے. تو اب آگے ہم شروع کریں گے شرطیات میں. اس میں اس نے کہا باب الشرطیات، باب قد عرفت معنی الشرطیات. میں نے کہا کہ وہ تو نہیں جانا کہ دو قسم تعریف ہم نے کی تھی. ایک شرطیہ کی تعریف تھی عدمی، اور دوسرے اس کی تعریف تھی ثبوتی، وجودی. وہ کس طرح تھی؟ وہی اس نے ذکر کیا. وہی التي تنحل الى، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کس طرح انحلال دو قسموں کے آتا ہے. جس چیز کے ساتھ اس کو تم نے باندھا ہے، ادوات الاتصال ادوات الاتصال والانفصال. ادوات الاتصال میں نے آپ کو بتایا تو کون ہے؟ ان اور فا. ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تو ان اور فا ہو گیا نا. ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. اس کے بعد آگے چلے تو ان اور فا کو بیچ میں سے نکال دیں. کیا میں نے بتایا؟ انحلال ہوگا دو قسم، اور منفصلہ کے وہ ادوات الانفصال کیا ہے؟ اما اور او. العدد اما ان يكون زوجا و اما ان يكون. آگے یہ فرماتے والآن نہدیک یا نہدیک، کیسا کہنا چاہیے؟ نہدیک. تم بھی کہتے ہو نہدیک. کیوں نہدیک میں کیا فرق؟ اچھا ہاں خود متعدی ہے. ہاں یہدی سواء السبیل اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ خود بھی صرف یہ وجہ ہے کہ یہ بھی متعدی ہے، اور اگر بافعال کے بے وہ بھی متعدی ہے، تو جو بھی چاہے ہم ذکر کریں دونوں ایک طرح ہے، دونوں ٹھیک ہے. ہاں تیرا خیال یہ کہ دونوں ٹھیک. اصل میں تم جانو اہدا یہدی اہداء، کسی کو چیز ہدیہ کرنا، وہی معنی ادھر نہیں ہے. کیا صرف نہدی کا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ والآن نہدی کا. اچھا، اور یہ نہدی کا آگے نرشد کا آتا ہے نا. ہاں تو ادھر جو ہے نا وہ پھر بافعال ضروری ہے. اور الاہداء جیسے جو کتابوں کی ابتدا میں آتا ہے نا، یہ جو میں نے اس کو میں نے ہدی. الاہداء کیا ہوتا ہے؟ اہدا یہدی، اہدا یہدی اہداء، کیا معنی ہے؟ ہدیہ کرنا. تو یہ ہدیہ تو نہیں کر رہا، ہدیہ اقسام کو میں ہدیہ کر رہا. والآن نہدی کا، اور نہدی کا معنی یہ نرشد کا، یعنی ہم بتا دیں گے تمہیں. ہدایت کا معنی ہے قراءۃ الطریق، قراءۃ یا ایصال المطلوب الى اقسام، ونرشدک الى احکامها. فاعلم ایها الفطن اللبیب، اے فطن اور لبیب عقل مند، ٹھیک ہے. اور ذکی العریب اس کا معنی ہے ہوشیار آدمی. فاعلم ایها ان الشرطیۃ قسمان، کہ شرطیہ کتنے قسم ہیں؟ یہاں جو سب سے فحش غلطی اس نے کی ہے، اس غلطی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ تم آگے چلو. دیکھو یہاں پریشانی ہے. تم جب شرطیہ بناتے ہو تو ایک اطراف میں نسبتی ہوتی ہے. کس میں؟ الشمس طالعۃ النہار موجود میں ہے کہ نہیں؟ الشمس طالعۃ میں خود نسبتی تام خبری ہے. ہاں طالعۃ ثابت ہے شمس کے لیے، اور آگے کیا ہے؟ موجود کس کے لیے ثابت ہے؟ تو یہ بھی ثابت. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اور اچھا اس کے بعد کیا ہے پھر؟ ہاں تو یہ دونوں نسبت ادھر جو ہے دون نسبت ایجابی ہے. کون سے؟ الشمس النار ایجابی ہے.
اچھا یہ اتصال حکم یہ درمیان میں ہے، اچھا کس میں ہے؟ بین میں ہے، بین میں ہے، یہ منطقیوں کا مسئلہ ہے. ان كانت الشمس طالعة تو یہ درمیان میں حکم ہے اتصال کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اطراف جو ہے نا اس میں اپنا حکم ہے ایجابی اور سلبی. دیکھو تم کیا سمجھتے ہو جب تم اس طرح کہو ان لم تكن الشمس طالعة لم يكن فالنهار ليس بموجود. یہ متصلہ ہے، موجبہ ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ درمیان میں حکم اتصال کے ساتھ ہے، یہ دوسری سلبی نسبت اول سلبی کے ساتھ متصل ہے. جب تم یہ نسبت جب ہوگی، کون سی نسبت؟ ان لم تكن الشمس طالعة، یہ نسبت اگر ہوگی، یہ نسبت سلبیہ ہے نا، لم داخل ہے، تو یہ دوسری نسبت سلبی کون سی؟ تو یہ نسبت بھی ہوگی، تو بیچ میں یہ دوسری نسبت اول نسبت کے ساتھ متصل ہے کہ نہیں؟ تم اس کو متصلہ کہو گے، موجبہ کہو گے کہ سالبہ؟ موجبہ. بلکہ میں آپ کو 4 مثالیں بتا دوں، دونوں موجب دونوں سالب. پہلا موجبہ دوسرا سالبہ اور اس کا عکس کس طرح؟ اچھا وہ مثالیں تم دو بس اسی سے بناؤ، یہ جو ہے اس میں لگے ہو. ان كانت الشمس طالعة پہلی موجب ہے، لم يكن الليل موجودا، لیل ہو نا. اب پہلے کو سلبی کرو، دوسرے کی ایجابی کرو، کس طرح کہو؟ لم تكن الشمس طالعة ہاں فاللیل موجود. سمجھ گئے؟ کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 4. دو یہ اور 2 پہلے والی، تو 4 ہو گئی، ٹھیک ہے. 4 نسبتیں یہ سب متصلے ہیں موجبہ، کیونکہ درمیان میں جو حکم ہے وہ کس کے ہے؟ اتصال کے ساتھ. یہ جو بھی تعبیر کر رہے ہیں ہم نیچے اتر رہے ہیں کتاب میں، مگر میں یاد سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. 4 ہے نا. اب یہاں ایسی تعریف کرنی ہے جو ان 4 کو شامل ہو. تو مجھے تہذیب دے دو. تہذیب ایک انتہائی معیاری کتاب ہے جو اپنی مثال آپ ہے. ایک معیاری کتاب ہے جو اپنی مثال کیا ہے؟ آپ ہے. یعنی اس کا مثال دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے پہلے طالب علم اس متن کو حفظاً یاد کرتے. اچھا تو یہ دیکھو ہاں اچھا یہ آ گیا. چلو یہ دیکھو 125 صفحہ میں میرے جو کتاب ہے میرے پاس شرح تہذیب، یہ بشرا کی چھاپ ہے. الشرطیۃ متصلۃ ان حکم فیہا بثبوت نسبت. یہ ثبوت ہے نا، یہ وہ اتصال ہے. کون ہے؟ ثبوت کے ساتھ حکم ہو، یعنی اتصال. نسبت سے مراد تالی ہے. کون ہے؟ ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. یہ فالنهار موجود ذکر نسبت ہے، مراد پورا قضیہ ہے. کیا ہے نسبت سے کیا مراد ہے؟ پورا نسبت تو مراد نسبت سے نسبت تام خبری. اچھا اس نسبت سے کون سی نسبت ہے مراد؟ اور جب نسبت تام خبری جاؤں تو قضیہ نہیں ہوگا. بثبوت نسبت، نسبت سے مراد کون سے؟ تالی. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا؟ علی تقدیر اخرى، علی تقدیر ہاں یہ جو ثبوت علی تقدیر ہاں دوسری نسبت کی تقدیر پر اگر وہ ہو، وہ کون سی ہے؟ اگر الشمس طالعۃ ہو
ویسے ہم نہیں کہتے کہ النہار موجود ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ طلوع شمس نہیں ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ النہار موجود ہے. النہار یہ نسبت کی ثبوت، یعنی یہ اس کو تم کہتے ہو یہ ہے، لیکن ویسے نہیں ہوگا. علی تقدیر اخرى، یعنی علی تقدیر نسبت اخرى کا جو موصوف ہے مقدر ہے نسبت، اس نسبت سے مراد پورا قضیہ، یعنی دوسرا قضیہ ہوگا. اچھا یہاں جو یہ نسبت ہے، یہ ثبوت کا کیا معنی ہوا؟ اتصال. اور نسبت جو ہے اس سے کیا مراد ہوا؟ اور یہ تعلیم مجھے ایجاباً بھی ہو سکتا ہے، سلباً بھی ہو سکتا ہے. میں نے جو 4 مثالیں تمہیں دی تھی، اس میں 2 مثالیں میں تالی سالب ہے، اور 2 مثالوں میں تالی کیا ہے؟ موجب ہے. کون سے میں موجب ہے؟ ان کا دیکھو میں جلد یہ کہہ رہا ہوں، ان کا شمس طالعۃ فالنہار موجود النار موجود. اور دوسرا کیا؟ ہاں ان لم تکن الشمس طالعۃ فاللیل موجود. یہ دونوں کیا ہے؟ یہ موجب ہے. اور 2 صورتوں میں کیا ہے؟ سالب ہے. ان لم تکن الشمس طالعۃ فالنہار لیس موجود. دوسرا کہو ان کانت الشمس طالعۃ فاللیل لیس موجود. سمجھ رہے ہو؟ تو 2 صورتوں میں یہ تالی کیا ہے؟ تو اس نسبت کو یہ جو نسبت ہے اس سے مراد تالی ہے، تو تالی ضرور موجب ہوتا ہے، کبھی سالب بھی ہوتا ہے، بلکہ 2 صورتوں میں کیا ہے؟ اور 2 صورتوں میں کیا ہے؟ موجب ہے. اور اعلیٰ تقدیر اخرى، اعلیٰ تقدیر نسبت اخرى، اس نسبت سے کون مراد ہے؟ مقدم. اس میں بھی کتنی صورت ہے؟ 2 صورت ایجاب کی ہے، 2 صورت کس کی ہے؟ 2 صورت ایجاب کی کون سی ہے؟ ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. دوسرا ان كانت الشمس طالعة، اس صورت میں بھی کیا ہے؟ اگر تالی کیا ہے اس صورت سالب ہے. تو سمجھ لو کہ جو یہ جو نسبتن ہے، ایک نسبتن مضاف الیہ ہے، کس کا؟ ثبوت کا. ذکر جز اور مراد اس سے کل قضیہ. اور یہ قضیہ جو ہے تو اس کے ساتھ جو ثبوت لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ یہ موجبہ ہوگا. ثبوت نسبت کیا ہے؟ یہ ثبوت مضاف نسبت طرف نہیں ہے. اور نسبت کو اس سے مراد نسبت سے تالی مراد ہے نا. تو تالی تو ثبوت بھی ہو سکتے ہیں، سلبی بھی ہو سکتے ہیں. تو ثبوت کیوں کہا ہے؟ یہ ثبوت کیوں کہا ہے؟ یار جب تم سمجھتے ہو کہ جب 4 صورتیں ہیں، 2 سالب ہے، یہ نسبت جو تالی ہے یہ کبھی ثبوتاً ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ تو ثبوت کیوں کہا ہے؟ میں نے آپ کو نہیں بتایا ابھی ثبوت سے کیا مراد ہے. اس کا تعلق یہ جو اس نسبت کے اندر یہ خود یہ نسبت جس کیف کے ساتھ مکیف ہے ایجاب سنگی، یہ اس کا ذکر نہیں کر رہا. یہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اچھا ذکر ثبوت مراد نسبت ہے. پھر او نفیہا سے کیا مراد ہے؟ آگے ہے نفی او نفی آنا تہذیب میں، اور نفی ہے. ہاں تو یہ او نفی ثبوت اور نفی نسبت، حکم فیہا بنفی نسبت. تو یہ نفی کس پہ عطف ہے؟ ثبوت پہ. اور کس کا نیچے آ گیا؟ ان حکم فیہا بے. ادھر لاؤ، کیونکہ ہم آپ نے سنا ہے یو شے چی پہ شا عطف شی کم سچ ذکر بجانب دا معطوف علیہ کی مراد بجانب دا معطوف کے. ایک چیز جو جس چیز پہ عطف ہو، جو چیز ذکر ہو معطوف علیہ سے پہلے، وہ مراد ہوتے ہیں معطوف میں. تو نہیں سنا یہ بات؟ تو یہ جو ہے یہ وہ یہ او عاطفہ ہے نا، اس نے کس کو کھینچ لیا؟ ان حکم فیہا بے، کیونکہ یہ نفی کس پہ عطف ہوا؟ ثبوت پہ. او نفیہا، سمجھ گئے؟ تو یہ نفیہا ادھر یہ فلم علی تقدیر نسبت اخرى. تو یہ نفی سے کیا مراد ہے؟ یہ ہاں سے مراد نسبت مراد ہے نا، تالی ہے نا. اور اعلیٰ تقدیر اخرى وہ مقدم ہے نا، وہ ذکر نہیں ہے، مگر چونکہ متن ہے ادھر انتہائی مختصر متن ہے، وہ پہلے کی قرین سے اس کو معلوم کرو. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ بھی یہاں موجود ہے.
او نفيها يعني على تقدير نسبة أخرى. یہاں بھی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. تو اس نفی سے کیا مراد ہے؟ سلب اتصال. ہاں سلب اتصال. پھر اتصال تھا نا. اب اس کا کیا ہوگا؟ اچھا اس کا ایک مثال مجھے بتا دو. دیکھو یہ آدمی کہہ رہا ہے ان كانت الشمس طالعة فالليل موجود. اس نے کس طرح حکم کیا؟ ثبوت کے ساتھ نا اتصال بنایا. اور یہ اتصال نفس الامر کے ساتھ موافق ہے. ان كانت فالليل موجود غلط کہہ رہا ہے نا. تو اس نے کیا کیا؟ اتصال کے ساتھ حکم کیا. اور یہ ہمیں منظور نہیں کیونکہ واقع کے ساتھ موافق نہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے اس کا سلب کہ پہلے لیس البتہ تم نے لانا ہے. تم کس طرح کہو گے؟ نا 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 لیس البتہ قطعا یہ بات نہیں ہے. ہاں کہ جب فاللیل موجود اس طرح قطعا نہیں ہے. تو یہ جو لیس البتہ چلا کس کو مارا اس نے؟ وہ جو تم نے اتصال کے ساتھ حکم کیا اتصال کو ختم کیا. تو سلب الاتصال ہوا. کون سا اتصال؟ اتصال کس نے بنایا تھا؟ اس شخص نے. اس اتصال کو اس لیس کے سے اس نے اڑا دیا اس کو. تو یہ نفی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا تو دونوں میں 4 صورتیں ہیں. تو یہ جو ثبوت ہے نفی ہے. یہ تالی والا ثبوت اور نفی نہیں ہے. کون سا ثبوت اور نفی ہے؟ ہاتھ ملاؤ. سمجھ گئے؟ بس ملا لیا. ٹھیک ہے ہاتھ ملاؤ. اچھا سمجھ گئے. ادھر جو ہے تو یہ جو ثبوت اور اسی طرح سلم میں بھی آیا ہے قطمی سارے کتابوں میں اس طرح ایک دفعہ ثبوت کہتے ہیں. ایک دفعہ. اور اس ثبوت اور نفی سے کون سا ثبوت اور نفی مراد ہے؟ اچھا تو یہ چاروں کو شامل ہوا. کوئی نقصان اس میں ہے نہیں. اب اس کتاب کو رکھو. یہ لے لو. اب اس مرقات کی طرف یہ استاد کس طرح کہتے ہیں؟ پہلے تو کیا ان الشرطیة قسمان احدهما المتصل منفصل. اما المتصلة ابھی ہم نے متصل پڑھا نا. فهي التي حكم فيها بثبوت نسبة. ٹھیک ہے وہی ہے نا. على تقدیر کدھر نسبت ہے؟ یہ ثبوت کیوں کہا ہے؟ یعنی میں تمہیں حقیقت بتایا نا. ادھر 2 جگہ ثبوت ہے. تو یہ ثبوت وہ تو اتصال ہوا. یہ ثبوت کہاں جائے گا؟ اس ثبوت کا کیا معنی ہوگا؟ یہ تو ثبوت نسبت کے ہے نا. تو پہلے ثبوت اس نے وہ بھی ثابت ہو. ہاں تو وہ تو اتصال ہو گیا. تو یہ ثبوت اس نسبت یہ اس وقت ہوگا جب مقدم ہے ضرور موجبہ ہو. کیونکہ یہ اس نسبت سے کون نسبت مراد ہے؟ مقدم مراد ہے نا. دوسری نسبت سے کیا معنی میں لیا تھا ابھی؟ تو مقدم ثبوتاً ہوتا ہے یا سلباً؟ ثبوتاً اور سلباً دونوں ہوتا ہے. تو اس نے کیوں کہا ثبوت نسبت؟ یہ وہ غلطی جو اس کا کیا ہے یہ جو کر رہا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ثبوت اور یہ ثبوت کسی نے بھی نہیں ذکر کیا. جاؤ سلم میں جاؤ کتابوں میں منطق کی کتابوں میں. اچھا مجھے پتہ نہیں یہ جو لوگ یہ پڑھاتے کس طرح پڑھاتے سمجھ گئے؟ دیکھو تم نے اپنے ادراک کو اتنا بڑھانا ہے کہ تم ان کے جو ہے ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو بھی کیا کرو اس تک پہنچ جاؤ. یہاں یہ ثبوت فضول ہے. یہ کہتے فی الایجاب ہے جو موجبہ ہوگا متصل موجبہ نہیں ہوگا. مگر یہ دوسرا ثبوت پہلے ثبوت سے اتصال مراد. دوسرا ثبوت کیوں نہیں کہا تم نے؟ پوچھتا ہوں تجھ سے صاحب مرقات. وہ بھی نفی نسبت ادھر میں نے نفی کہا تھا نا. دوسرے پہلا والا جو ہے اس کے بعد وہ بھی نا علی تقدیر نفی نسبت اخرى. یہ کیا ہے؟ ادھر دوسری نفی کی طرح نسبت اخرى سے کون مراد ہے؟ مقدم. وہ نفیاً بھی ہوتا ہے ثبوتاً بھی ہوتا ہے. فی السلب
تو اس لیے اس کتاب کو تم نے اچھی طرح سمجھا. اچھا قولنا في الإيجاب إن كان زي إنسان كان حيوان وقولنا في السلب ليس البتة إذا كان زي إنسان كان ثم المتصنفان في المتصلات. دیکھو اگر یہ جو لزومے میں اتصال کے ساتھ حکم ہے، یہ جو متصلہ میں کس کا حکم ہے؟ اتصال کے ساتھ ہوگا. اگر یہ اتصال علاقہ کی وجہ سے ہو، ایسا نہ کہ علاقہ سواد، ہاں علاقے کا اپنا معنی ہے. علاقے کا معنی ہے ما به يستصحب المقدم التالیہ. کیا معنی ہے؟ وہ چیز اس کے اندر ہے کہ اس کی وجہ سے صحبت چاہتا ہے. استصحاب کیا کہتے ہیں؟ کسی کو ہاں چاہنا، ہاں صحبت چاہتا ہے تالی کا. ہاں ما بھی ما وہ چیز ہے بھی اس کے سبب سے یستصحب ہاں صحبت چاہتا ہے مقدم التالیہ تالی کو کہ تالی میں جب ہوں تو ضرور آنا. تو ان كانت الشمس طالعة النہار موجود میں کیا ہے وہ علاقہ جس کی وجہ سے یہ چاہتا ہے مقدم کہ جب میں ہوں گا تو آنا. اے تالی کون ہے؟ النہار موجود، وہ علیت ہے. کیا ہے؟ کیونکہ طلوع الشمس علت ہے کس کے لیے؟ اور کبھی معلولیت ہوگا، کبھی کیا ہوگا؟ اس کا بھی مثال دو. ان کان النہار موجودا، ان کان النہار کانت الشمس طالعة، یہاں کیا ہے؟ معلولیت ہے مقدم میں. وہ چاہتا ہے معلول تب آتا ہے جب اس کا علت ہو. کبھی دونوں معلول ہوں گے، کبھی ہاں علت ثالثہ کا. وہ کس طرح ہے؟ ان کان النہار موجودا، ان کان النہار کان العالم مضیئا. یہاں کیا ہے؟ کس کے؟ تو اس کا طریقہ استاد نے یہ بتایا. جب پہلا معلول آئے گا کون سا؟ النار موجود، تو یہ چاہتا ہے علت کو. کس چیز چاہتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ طلوع الشمس. اور جب طلوع الشمس آتا ہے تو اضاءۃ العالم بھی آئے گا. اس کا طریقہ یہ علت کو چاہے گا اور علت جو اپنے معلول کا تقاضا کرے گا. تو معلول کا تقاضا کرے گا. ایک معلول، دونوں معلول ہے علت کے، تو ایک معلول دوسرے معلول کو کیوں چاہتا ہے؟ براہ راست معلول کس کو تقاضا کرتی ہے؟ علت کا. اور وہ علت پھر کیا چاہے گی؟ معلول. اس کی جتنے میں معلولات سمائیں گے تو اضاءۃ العالم آئے. تو معلول کو، ایک معلول کو نے دوسری معلول کی اس طرح چاہا. سمجھ گئے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ علاقہ کبھی علتیت کی صورت میں ہوگا. کیا ہوگا؟ علتیت کی تین صورتیں ہیں. مقدم علت ہو تالی کے لیے، مقدم معلول ہو تالی کے لیے، دونوں معلول کسی علت سے سکتے. اس کا ہم نام دیتے ہیں علاقہ کو. ہم نے دیکھا نا علاقہ ہم نے کیا کہا کہ اس کی وجہ سے ہاں ما به يستصحب المقدم، مقدم نہیں، مقدم التالیہ. اچھا مزید آگے بڑھو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو کبھی یہ علتیت اور معلولیت کی صورت میں ہوگا. علتیت اور معلولیت کی کتنی صورتیں بن گئی؟ اور کبھی جو ہے یہ علاقہ تضاعف کی صورت میں ہوگا. تو علاقہ کو پھر ہم نے تقسیم کیا، کبھی علتیت معلولیت ہوگا اور کبھی کیا ہوگا؟ علتیت معلولیت کی کتنی صورتیں بن گئی؟ تین. تضاعف یہ کہ مقدم کا تصور، جب اس کا تصور، اس کا تعقل یستلزم، اس کا تعقل مستلزم ہوگا، تعقل چیز آخر کا کہ وہ اس کا تعقل بھی اس کے تعقل کو مستلزم ہوگا. تضاعف کا معنی سمجھو. تضاعف کون سا باب ہے؟ تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ کس چیز میں؟ وہ جو دونوں میں. ٹھیک ہے، تو پہلے والا کیا چاہیے؟ تضاعف کیا معنی؟ اس کا تعقل ہاں مستلزم ہوگا ایک ایسی چیز کی کہ اس کا بھی تعقل اس پہلے والے کو کیا مستلزم ہوگا. یہ کس طرح؟ تو یا تضاعف ہو دونوں میں، مقدم اور تالی میں. وہ کس طرح ہوگا؟ ان کان زید ابا لعمر کان العبر ابنا له. ان کان زید ابا کان العمر ابنا له. تو ابوت زید کا
یہ اس کا تعقل موقوف ہے کس کے؟ اور بنوت کا کیا تعقل کس موقوف ہے؟ یعنی اس کا تعقل اس بھی موقوف ہو اور اس کا تعقل یعنی اس کا تعقل ایک ایسی چیز بھی موقوف ہو کہ اس کا تعقل بھی واپس اس پہ موقوف ہوگا، یا مستلزم کا ہو یا موقوف کا ہو۔ اچھا آگے چلو تو یہ فرماتے ہیں ثم المتصلۃ صنفان، یہاں اس نے علاقے کی تعریف نہیں کی یہاں کا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جب یہ اتصال علاقے کی وجہ سے ہوگا تو اس کو لزومیہ کہتے ہیں، اور جب علاقے کی وجہ سے نہیں ہوگا تو پھر کیا اس کو اتفاقی۔ اتفاقی کیا ہے اس کا مثال بھی بتا دو۔ ان کان الانسان ناطقا کان الحمار چش ہے ناطقا۔ کیوں ہنسنا نہیں ہے یار، ہمیں بس اردو بھی ہمیں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی پشتو آئے گی نا، تاکہ وہ لوگ بھی خوش ہوں گے کہ پشتو بھی ایک دنیا میں ایک زبان ہے، اور لوگ اس طرح اس ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ بے اختیار ان کی زبانوں پہ کیا پشتو بھی آ رہی ہے۔ سمجھو میں نے کیا بتایا؟ ان کان زید ان کان انسان ناطقا، ان کان انسان کان الحمار، جب انسان کیا ہوگا ناطق ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا اس کا آپس میں علاقہ ہے؟ ایک آدمی تھے نا، آدمی کا استاد کا جو بھی کہو، فرمایا کہ کیا ہے کہ میں نے کیا اس کی کیا صورت ہوگا، ادھر ایک انسان بات کر رہا ہے تو اچانک ادھر کیا ہوا، جو گدھا تھا تو وہ بھی چیخ پڑا۔ اچھا اتفاق سے وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان باتیں کرتا ہے تو ادھر اس کے قریب کیا تھا، گدھا تھا، تو اس نے کیا کہا، اس نے وہ چیخ پڑا۔ تو کیا کہتے ہیں اس کے چیخنے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دلتا انسان خبر ہے کہ بولے جو نہ سا پہ اتفاقاً التخر پہانا شو، اس طرح کا۔ اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے۔ اچھا اس کا اس میں یہاں پہ ترتب نہیں ہے اصل کیا ہے؟ یہ دیکھو اتصال میں اتصال تو ہے نا، کیا ہے مگر علاقہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب سے انسان کو کیا بنایا، یعنی مدرک کلیات کر دو، تو اس وقت سے جتنے بھی حیوانات اللہ نے بنائے تو ان میں سے حمار کو کیا بنایا ناطق۔ اس کا یہ نہیں کہ ادھر یہ بات کر رہا ہے ادھر وہ چیخ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو آگے جاؤ، ان کا ذالکان علاقت بین مقدمۃ العلاقی کے سمیت لزومیت کما مر رہا، ان کا نظر بدون العلاقت سمیت، اس میں بھی بہت کلام ہے مگر کہ اس کا یہ تعریف صحیح ہے غلط، اس کو میں آپ کو مزید اس میں نہیں جاتا، اس میں بہت کچھ چیزیں ہیں مگر میں اگر اس میں لگوں نا تو تم بس وقت بہت لے گا، کیا لے گا؟ وقت لے گا بس اتنے بھی۔ پھر جو ہے مزید وہ چیزیں جو ہے جب ہم شرطازی پڑھیں گے تو اس میں قولے کہ اذا كان الانسان ناطقا فالحمار ناطق والعلاقة في عرفهم والعلاقة في عرفهم۔ اصل میں یہ اس نے وہ تعریف نہیں کی، وہ کتاب نے شرطازی نے کیا، کیا معنی ہے کہ میں نے ما به يستصحب المقدم، یہ ہے اس کی تعریف۔ اور پھر یہ دونوں صورتوں میں منحصر ہے۔ کتنے صورتوں میں؟ وہ دو صورتیں، عرف اما يكون احد مع علت الاخر او كلاهما معلول لثالث، یہ وہ علتیت معلولیت ہو گیا، و اما يكون بينهما علاقه التضائف، والتضائف کا معنی ہم نے کیا کہا، ان يكون تعقل احد موقوف على تعقل الاخر كالبوة وبالبنى، فاذا قلت ان كان زيد ابا لعمرو، ادھر ایک طالب علم تو اس نے کہا، میں نے کہا پڑھو، اس نے کہا اذا قلت ان كان زيدا بالعمر، ان كان زيدا، یہ الف زید کے ساتھ لگایا اور پھر کہا بالعمر کا نا، الف اور لام ہے تو بالعمر کو اس طرح رکھو، اس طرح کہو، کس طرح کہو، ان كان زيد كان عمرو، اس طرح کہو۔ يكون الشرطين متزن بين طرف علاقة التضائف، یہ وہ شرط ہے میں علاقہ، اما المنفصلة فإن الحكم فيها بالتنافي، اس میں حکم تنافی کے ساتھ ہے، موجبہ اور سلب التنافی کے ساتھ ہے، وہ کیا؟ اچھا موجبہ کا مثال ہے، دیکھو ان کا هذا العدد اما يكون زوجا و اما يكون، اس میں منافات ہیں، زوج ہوگا تو فرد نہیں ہوگا، فرد ہوگا تو کیا نہیں ہوگا۔ اچھا ایک آدمی ہے
اچھا یہ سلب کا مثال بھی بتاؤ. سلب کا مثال میں بتاتا ہوں. وہ اس طرح ایک آدمی کہتے ہیں حاضر العدد اما یکون زوجا و اما ان یکون منقسم الى المساوی، یا زوج ہے اور یا کیا ہوگا، اور اس میں یہ منافات اس کا صحیح غلط ہے. غلط اس لیے کہ زوج ہے وہ ضرور منقسم الى المساوی ہوتا ہے. تو تم ان دونوں میں منافات بنا رہے ہو. جو منافات بنا رہے ہو اس کا تنافی صحیح نہیں ہے، تو اس کا سلب چاہیے نا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا لیس البتہ او پہلے لاؤ. تو کس طرح کہو لیس البتہ تھا، ہاں کس طرح کہو ان کان زید ان کان اما ان یکون هذا العدد زوجا و اما ان یکون، یعنی تم جو بیچ میں انفصال لا رہے ہو، تنافی لا رہے ہو، لیس یقینا نہیں ہے، یہ تم غلط کہہ رہے ہو. بلکہ زوج ہوگا تو کیا ہوگا. اچھا یہ سلب التنافی کا مثال یہ ہے. جب حکم تنافی کے ساتھ ہو تو پہلے اور مثال ہے. ٹھیک ہے. بس شرطیت المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، پھر دونوں دیکھو کبھی یہ منافات، اس منافات میں تفصیل ہے، یہ صدقاً اور کسباً دو نہ ہوگا. کس طرح ہوگا، یعنی دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے، دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، رفع بھی نہیں ہو سکتے. دیکھو عدد هذا اما يكون زوجا و اما يكون فردا، عدد جب ہے تو زوج اور فرد دونوں ہو سکتے، دونوں اٹھ سکتے ہیں، عدد ہو اور نہ زوج نہ فرد. تو یہ کون سا منافات ہے، یہ صدقاً اور کیا ہے کسباً ہے. صدق سے مراد دونوں کا جمع ہونا اور کسب سے مراد دونوں کا اٹھ جانا. ٹھیک ہے. اور اب وہ مثال بنا کہ جمع تو ممنوع، مانعۃ الجمع اس کو کہتے ہیں، اس کو حقیقیہ کہتے ہیں. مانعۃ الجمع کی کیا مثال ہے، مانعۃ الجمع کیا معنی، دیکھو اس کے نام سے تعریف کی طرف جاؤ. یہ کیا ہے، جمع اس کا منع ہے، یعنی صدقاً منافات ہے کسباً نہیں. صدقاً هذا العدد هذا الشيء اما يكون شجرا و اما يكون، تو شجر اور حجر جمع ہو سکتے اور دونوں اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. کیا ہے وہ چیز، کتاب ہے، انسان ہے، بقر ہے، حمار بولے کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بن گئے مانعۃ الخلو، وہ کون سا ہے، منافات کدھر ہو، کسبن ہو. جمعاً جمع ہو سکتے ہیں، کسبن دونوں اٹھ نہیں سکتے. وہ کس طرح، مشہور مثال ہے زید اما ان یکون فی البحر و اما ان لا یغرق. کیا ہاں زید دریا کیا ہو، دریا میں ہو، اور یا کیا ہو ڈوبے نہ. تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں نا، دریا میں بھی ہو ڈوبے بھی نہ. کس طرح کشتی میں، مگر دونوں اٹھ سکتے نہیں، کیونکہ پہلے جز کون سا ہے، زید فی البحر، اس کو اٹھاؤ تو کدھر ہوگا، لا فی البحر ہوگا. تو لا فی البحر کدھر ہوگا، بر میں ہوگا. اور دوسرے کو اٹھاؤ، ہاں اما یغرق، لا یغرق ہونا یغرق. تو یہ جمع ہو سکتے ہیں کہ بر میں بھی ہو اور یغرق بھی ہو. بر میں انسان غرق ہو سکتا ہے، اس لیے جمع ہو سکتے ہیں مگر دونوں اٹھ نہیں سکتے. اس کو دیکھو شرطیت المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب ان محکمہ بالتنافی، یہ موجبہ میں او بعدم سالبہ میں بین فی الصدق معا كانت القصد المنفى حقيقيا كما تقول هذا ما زوج فرد فلا يمكن اجتماع الزوجين الفردية في عدد معين. عدد معين ہو اس میں اجتماع ممکن ہے ولا ارتفاع، ما میں نے کہا تھا. وإن حكم بالتنافي بعدم صدقا فقط کیا ہو كانت معنى الجمع شيء اما شجر واما حجر، فلا يمكن ان يكون شيء معين کیا ہو سکتا ہے حجر وشجر معا، ويمكن ان لا يكون شيئا منهما، ایک بھی نہ ہو، کتاب ہو. ٹھیک ہے. وإن حكم بالتنافي سلبي كسبا فقط كان معنى الخلو كقول اما يكون في البحر واما فارتفاعهما. ارتفاع کس طرح ہو، ممنوع ہے. ارتفاع بحر میں نہ ہو تو بر میں ہوگا، اور دوسرا لا یغرق نہ ہو تو غرق ہوگا. تو بر میں کوئی غرق ہو سکتا ہے، وہ چوب کی سوکھ ڈوبے گی آگے تو سوئی. وخسفنا به وبداره الارض، اس کو کیا کہتے ہیں، خسف کہتے ہیں. جب زمین میں، خوش زمین میں انسان اندر چلا جائے اس کو کیا کہتے ہیں. یہ کس کے بارے میں آیا ہے، فخسفنا به، قارون، اس کو ہم نے زمین کے اندر کیا دسایا اس کے بداری اس کے دار کو. اچھا تو یہ اس لیے اس نے کہا
وإلا فاتفاق ما بأن لا يكون في البحر ويغرق محال وليس اجتماع محال بأن يكون في البحر ولا يغرق. فصل المنفذ قسم أقسام مثلا عنادية اتفاق، یہ کبھی عنادیہ ہو کبھی اتفاقی ہو. سنو یہ تین قسمیں جو ہے کون سے ابھی جو ہم نے کی، اس میں جو منافات ہے کبھی یہ ذات الطرفین کے درمیان ہوگا اور کبھی ذات کی وجہ سے. اگر ذات الطرفین کی وجہ سے زوجیت اور کیا اور فردیت اس میں ذات ہے، اس کو کیا کہتا ہے عنادیہ. اور جب ذات سے پیدا نہ ہو، ناشی ذات سے نہ ہو، محض ایسا ہے ادھر جو کالا ہے تو کاتب نہیں مثلا مجلس میں، اور جو کاتب ہے وہ کالا نہیں، تو تم کو اما یکونا اسود و اما یکونا کاتب، تو اس میں ذات میں منافات ہے. اسود بھی اور تم سے سفید ہو تم سے کاتب بھی اچھا ہو سکتا ہے نا. یہ محض اتفاق ہے کہ جو ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں جو اسود ہے وہ کاتب نہیں، اور جو کاتب ہے وہ کیا نہیں اسود نہیں. اچھا تو دیکھو اقسام الثلاث قسمان، ہر ایک ان تینوں میں دو قسم ہیں. عنادیہ اتفاقی. عنادیہ عبارت ان یکون فی تنابع ذاتہما، والاتفاقی عبارت ان یکون فی تنابع مجرد الاتفاق، جیسے میں نے مثال بتا دی آپ کو. ٹھیک ہے بس.